بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے سورۃ القصص کے رکو نمبر 9 کی قرأت لے کے آئی ہوں۔ ویورز، سورۃ القصص کے رکو نمبر 9 میں آیت نمبر 83 سے لے کے آیت نمبر 88 تک آیات ہے۔ اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز، میری قرأت کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو آئیے ویورز، سب مل کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورۃ القصص کے رکو نمبر 9 کی قرأت سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ وما كنت ترجو ان يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظاهرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ جو آخرت کا گھر ہے، ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم و فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے، اور جو برائی لائے گا، جو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔ اے پیغمبر، جس خدا نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بعض کشت کی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جو سری گمراہی میں ہیں، اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی، تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا، اور وہ تمہیں خدا کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہے روک نہ دے، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہو جیو، اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
صدق اللہ العظیم.